السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بڑے ہی اچھے طریقے کے ساتھ ٹیسٹ دے رہے ہوں گے۔ ون آف دی بیسٹ پلیٹ فارم کہ آپ کو پہلی دفعہ نحو کی پہیلیاں ملیں، مطلب نحو کے لیے اپلیکیشن ٹائپ ایک چیز ملی ہے کہ جس پہ آپ کھیل سکتے ہیں نحو کے ساتھ۔ آپ بیٹھیں اور بیٹھ کر کھیلنا شروع کر دیں نحو کی گیم۔ تو امید ہے آپ وہ گیم کھیل بھی رہے ہوں گے اور اس میں اچھی پرسنٹیج لے بھی رہے ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے سیکھنے کا بہت سارا سامان ہوگا۔ آپ سیکھ بھی رہے ہیں اور کھیل بھی رہے ہیں، دو چیزیں ایک ساتھ، تو یہ میرے علاوہ آپ کو کوئی نہیں دے گا۔ تو بہرحال آئیے بلا تاخیر بلا تمہید اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو جملہ اسمیہ کا بیان آج ہم نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جملہ فعلیہ کی گیم کمپلیٹ کرنی ہے، اس کو میں ٹیسٹ نہیں کہوں گا، اور جملہ اسمیہ کا ٹیسٹ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا۔ جملہ فعلیہ کا بیان وہ آپ کو اچھے سے یاد ہوا یا نہیں، آپ کو اس ٹیسٹ سے پتہ چل جائے گا۔ ایم سی کیوز کی صورت میں اپلیکیشن ایک میں نے ڈالی ہوئی ہے اور آپ کو نظر بھی آ رہی ہے، تو امید ہے آپ اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور اچھے سے یاد بھی کر رہے ہوں گے سبق۔ آئیے بلا تاخیر اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کا بیان۔ جملہ فعلیہ کا سبق اگر آپ نے پڑھا تھا تو آپ کے لیے زیادہ مشکل نہیں جملہ فعلیہ اسمیہ کا بیان، ٹھیک ہے۔ تو جملہ فعلیہ کا بیان جس طرح اس میں تھا کہ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، سیم ایز اٹ از یہی قاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ مثال لکھی ہوئی ہے، اللہ کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے۔ اب اس میں یہاں پہ اس کو لکھ لیتے ہیں، بار بار ہم نے تھوڑا سا ریپیٹ بھی کرنا ہے اس کو۔ ابھی ہم نے لکھ لیا اللہ کریم۔ اب آگے انہوں نے کہا کہ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اللہ، اب ظاہری سی بات ہے، یہ کوئی بھی بتا دے گا کہ یہ اللہ جو ہے یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسم کے علامات میں سے ہم نے پڑھا تھا، بلکہ اسم کی تعریف تھی کہ وہ لفظ جس میں، وہ موضوع لفظ جس میں زمانہ نہ پایا جائے اسے کہتے ہیں اسم۔ تو اللہ اس میں زمانہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کیونکہ ماضی حال مستقبل کوئی زمانہ ہو تو اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، تو یہ اللہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اور کریم یہ بھی اسم ہے ویسے، لیکن پہلا لفظ اسم ہے چونکہ، ٹھیک ہے، اس لیے اسے کہیں گے جملہ اسمیہ، کیونکہ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ آگے جملہ اسمیہ کے کچھ قواعد و فوائد ہم نے پڑھنے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا یا مسند الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے جز کو مبتدا کی خبر یا پھر مسند کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا نام اس کا ہے، پہلے جز کو کہیں گے مسند الیہ، ٹھیک ہے، اور دوسرے کو مسند۔ اور یہاں پہ اگر دیکھیں تو پہلے کو دوسرا نام ہے اس کا جو زیادہ تر استعمال ہوتا ہے مبتدا، دوسرے کو کہتے ہیں خبر۔ اب مسند اور مسند الیہ کا کیا مطلب؟ مسند کا مطلب جس چیز کی اسناد کی جائے، ٹھیک ہے، جس چیز کی نسبت کی جائے، ٹھیک ہے، اور مسند الیہ جس چیز کی طرف نسبت کی جائے، جس چیز کی طرف اسناد کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اسناد کی جا رہی ہے، کس کی؟ کرم کرنے والا ہونے کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو چیز ہے کرم کرنے والا ہونا، یہ اس چیز کی اسناد کی جا رہی ہے اللہ کی طرف، تو اس لیے کریم ان کو کہیں گے یہ مسند ہے۔ اس میں فاعل کا سبق اگر آپ نے پڑھا ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ مسند اس میں مفعول ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کی اسناد کی گئی ہو، مسند الیہ جس کی طرف اسناد کی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کی طرف کریم ہونے کی اسناد کی گئی ہے، کریم ہونے کی اسناد کی گئی ہے، اور کس کی طرف کی گئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ تو امید آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی، اور اگر نہیں سمجھ میں آئی تو تھوڑا سا ریپیٹ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو یہ بات ایزیلی سمجھ آ جائے گی۔ اور مبتدا خبر، ٹھیک ہے، مبتدا اس لیے کہ جو ابتدا میں آئے اس لیے مبتدا اس کو کہہ دیا، اور مبتدا کے بارے میں جو خبر ہے اس کا نام خبر رکھ لیا۔ اللہ کے بارے میں کیا خبر ہے؟ کہ وہ کریم ہے، ٹھیک ہے۔ زید ضاربن، زید کے بارے میں کیا خبر ہے؟ کہ زید مارنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو بھی کوئی اسم شروع میں کہا جائے اور اس اسم کے بعد کوئی ایک خبر بتائی جائے تو یہ ایک جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اور دو جز بنیں گے اس کے، مبتدا اور خبر، مسند الیہ اور مسند۔ بہرحال یہ انہوں نے بتا دیا کہ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا یا مسند الیہ کہتے ہیں، اور دوسرے جز کو مبتدا کی خبر یا مسند کہتے ہیں، جیسے کہ اللہ غنی، اللہ غنی ہے۔ اللہ یہ اسم ہوا مطلب مسند الیہ اور مبتدا، ٹھیک ہے، اور غنی اس کی خبر ہوئی اور مسند ہوئی، ٹھیک ہے۔ کریم کی جگہ غنی لکھ کے چیک کر لیں، باقی سب ہوئی ہے۔ اور مبتدا معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے، یہ بڑی پتہ کی بات ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بڑی پتہ کی بات ہے، مبتدا اکثر معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے۔ آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ زید الشاعر، یہ ہے جس طرح کہ یہ لکھا ہوا ہے زید شاعر، یہ زید شاعر کو اگر ہم کرتے ہیں زید الشاعر، ٹھیک ہے۔ اب یہ
بن گیا مطلب موصوف اور صفت، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی معرفہ، یہ بھی معرفہ، اور یہ بھی مرفوع، یہ بھی مرفوع، یہ بھی مذکر، یہ بھی مذکر، ٹھیک ہے، اور یہ بھی واحد اور یہ بھی واحد، ٹھیک ہے. آپ کو یہ بات مطلب وہ جو 10 میں سے 4 چیزوں میں مطابقت والی بات تھی، جملہ مرکب توصیفی والا سبق آپ کو ریپیٹ ہو رہا ہوگا، تو یہ سیم ایگزیکٹلی وہی چیز میں اس کو یہاں پہ کیوں ریپیٹ کر رہا ہوں تو آپ کو بھی سمجھ میں آئے گی. انہوں نے بتایا کہ مبتدا اکثر معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مبتدا اور خبر کے درمیان اگر مطابقت ہوگی وہ تو مطلب سمجھ لیں کہ مرکب توصیفی بن گیا نا، کہ مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہیں، ٹھیک ہے، تو دونوں معرفہ ہیں تو موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی. یہ بتا رہے ہیں کہ مبتدا اکثر معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں زید الشاعر یا زید شاعر ہے، یہاں پہ الف لام نہیں ہے، ٹھیک ہے. زید شاعر، زید شاعر، زید معرفہ، شاعر نکرہ، ٹھیک ہے. اور اگر یہ زید نکرہ نہ ہوتا، مثال کے طور پہ یہ رجل ہوتا، ٹھیک ہے، رجل یہ نکرہ ہے، رجل ہوتا تو شاعر نکرہ، دونوں نکرہ نکرہ مل کر یہ موصوف صفت بن جاتے. اور اگر ہم زید کے بعد اس پر الف لام لگا دیتے ہیں تو دونوں معرفہ بن جائیں گے، معرفہ معرفہ مل کر موصوف صفت، ٹھیک ہے. دونوں معرفہ ہو جائے تو بھی موصوف صفت، دونوں نکرہ ہو جائیں تو بھی موصوف صفت، ٹھیک ہے. تو اب موصوف صفت اور مبتدا خبر کے درمیان فرق کیا ہے؟ یہی فرق ہے کہ مبتدا خبر اور موصوف صفت کے درمیان کہ موصوف صفت دونوں مطابق ہوتی ہیں اور مبتدا خبر میں معرفہ نکرہ ہونے کا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ لکھا ہوا ہے کہ مبتدا معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے. نکرہ مخصوصہ کا کیا مطلب ہے؟ طفل صغیر جمیل، نکرہ کی صفت لگا دے تو نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے. یہ مثال کے طور پہ ہم لکھتے ہیں، یہ مثال طفل صغیر جالس. اب یہ دیکھیں طفل نکرہ، صغیر اس کی صفت، ٹھیک ہے، موصوف صفت مل کر یہ رہیں گے تو نکرہ ہی، ٹھیک ہے. ایک نکرہ کے ساتھ دوسرے نکرہ کو لگا دیا تو یہ رہیں گے نکرہ، لیکن نکرہ مخصوصہ بن جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ نکرہ مخصوصہ ہو جائیں گے، موصوف صفت دونوں نکرہ ہیں تو دو نکرہ مل کر نکرہ مخصوصہ بن جاتے ہیں. اب یہ نکرہ مخصوصہ بن گئے، اب یہ مبتدا بن سکتے ہیں. نکرہ مبتدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو آگے چلیں تو مبتدا خبر اگر معرف باللام ہو تو کبھی مبتدا اور خبر کے درمیان مبتدا کے مطابق ایک ضمیر آتی ہے، جیسے کہ انہوں نے مثال کے اندر لکھ دیا ہے. اب دیکھیں اللہ هو الرزاق، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی رزق دینے والا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ہوا جو ہے نا یہ ایک ضمیر ہے، ٹھیک ہے. ضمیر مطلب وہ لفظ کہ جو غائب متکلم یا مخاطب پر دلالت کرنے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ضمیر، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ دیکھیں جس طرح خبر اگر معرف باللام ہو تو کبھی مبتدا اور خبر کے درمیان مبتدا کے مطابق ایک ضمیر آتی ہے. اب خبر معرف باللام ہے، الرزاق مطلب معرف باللام وہ لفظ کے جس پر الف لام آ رہا ہو، ٹھیک ہے، اسے معرف باللام کہتے ہیں. خبر اگر معرف باللام ہو تو کبھی مبتدا اور خبر کے درمیان مبتدا کے مطابق ایک ضمیر بھی آتی ہے. اب یہ دیکھیں مبتدا اللہ ہے اور ہوا یہ ضمیر ہے. اب میں تھوڑا سا لکھ کے آپ کو ایکسپلین کروں گا اس بارے میں کہ اللہ هو الرزاق، ٹھیک ہے، اللہ هو الرزاق، ٹھیک ہے، ہوا اللہ، اللہ هو الرزاق، اللہ ہے مبتدا اور الرزاق ہے خبر، ٹھیک ہے. مبتدا اور خبر کے درمیان بعض اوقات یہ ضمیر آتی ہے، کب؟ جب مبتدا معرف باللام ہو، خبر کے اوپر الف لام ہو، ٹھیک ہے، معرف باللام، یہ الف لام خبر کے اوپر آ رہے ہیں، اس وجہ سے اس کے درمیان ایک ضمیر آتی ہے. اب ضمیر کا مبتدا کے مطابق ہونا لازمی ہے. اب ہوا دیکھیں واحد ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ بھی واحد ہے، ٹھیک ہے. ہوا مذکر کی ضمیر ہے اور لفظوں میں استعمال کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے. واحد مذکر، یہ واحد ہونے میں اور مذکر ہونے میں اس طرح سے مطابقت ہے. لفظ جو استعمال ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے وہ مذکر کا استعمال ہوتا ہے، چونکہ ہمیں بولنے کے لیے دو ہی الفاظ دیے گئے ہیں مذکر اور مؤنث کے، تو ان میں سے جو اعلیٰ لفظ ہے وہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں. دوبارہ یہ علماء کرام اس بحث کو جانتے ہیں. تو اللہ هو الرزاق کو ہم نے یہ جو ضمیر ہے جو لوٹائی ہے وہ مبتدا کے مطابق لوٹائی ہے، ٹھیک ہے. تو آگے چلیں تو یہ ہوتا ہے عموماً پہلے مبتدا آتا ہے پھر خبر آتی ہے، لیکن کبھی خبر مبتدا سے پہلے بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. آئیں اس پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے خالد عالم اور قاعد بکر، ٹھیک ہے. عموماً پہلے مبتدا یہ خالد عالم اور
یوں ہی لکھ لیتے ہیں عالم خالد، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں آپ، خالد پہلے آ رہا ہے مبتدا، مطلب جس کی طرف عالم ہونے کی نسبت کی جا رہی ہے اسے کہتے ہیں مسند الیہ، ٹھیک ہے. تو مبتدا پہلے آ رہا ہے یہاں پہ مبتدا بعد میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ میں نے وہی ایگزیکٹلی مثال وہی اسی لیے لکھ لی ہے کہ تاکہ آپ کو تھوڑا سا سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو. قائد بکرون بھی لکھ سکتا تھا لیکن وہ میں نے نہیں لکھا. اب عالم خالد کے متعلق خبر ہے، ٹھیک ہے، خالد کے متعلق عالم ہونے کی خبر ہے، تو یہ یہاں پہ پہلے آ رہی ہے، خبر پہلے آ رہی ہے اور یہاں پہ خبر بعد میں آ رہی ہے. تو دونوں صورتیں کب خبر پہلے آئے گی، کب مبتدا پہلے آئے گی، انشاءاللہ ہم بلاغت میں جا کے پڑھیں گے کہ بعض اوقات خبر پہلے لانے کا موقع محل اس طرح سے بن جاتا ہے کہ خبر پہلے لائیں تو زیادہ مزہ آتا ہے. عالم خالد، ٹھیک ہے، مطلب وہ مختلف موقع محل اور ساتھ ہی انشاءاللہ یہ چیزیں ہم بلاغت میں پڑھنے والے ہیں. تو ابھی تو نحو پڑھنے، ویسے ابھی یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مبتدا خبر پہلے بعد میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جس طرح ہم نے بتایا تھا نا کہ فاعل اور مفعول اور فعل کے بارے میں بتایا تھا کیا کس سے پہلے آ سکتا ہے اور کیا نہیں آ سکتا، تو وغیرہ وغیرہ. یہاں پہ ہم نے بتایا کہ دونوں ایک دوسرے سے پہلے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آگے چلیں تو انہوں نے بتایا کہ فاعل اور نائب الفاعل کی طرح ہمیشہ مبتدا خبر بھی ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. آپ دیکھیں طفل صغیر جالس، طفل صغیر مبتدا تھا، جالس خبر. اللہ مبتدا تھا، الرزاق اس کی خبر تھی. خالد مبتدا تھا، عالم خبر. ہم نے جہاں پہ بھی لکھا ہے مبتدا خبر کو ہمیشہ مرفوع رکھا ہے، ٹھیک ہے. تو کیونکہ ہمیشہ مرفوع ہی آتا ہے، مرفوع کے علاوہ ہوتے ہی نہیں ہے مبتدا خبر، ٹھیک ہے. آگے خبر کبھی مفرد کبھی جملہ اور کبھی جار مجرور بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. 3 کیس ہیں، خبر کبھی مفرد کبھی جملہ اور کبھی جار مجرور. مفرد کا بھی بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے، اور جملہ جار مجرور ہو تو وہ بھی انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے کہ کیا کرنا ہے. سب سے پہلے بتا رہے ہیں خبر اگر مفرد ہو تو مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع ہونے میں اس کا مبتدا کے مطابق ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے. جو چیزیں بتائیں گے ابھی ہم لکھ کے دیکھ سکتے ہیں. خالد عالم، چلیں ایک مثال لکھی ہوئی ہے اسی پر ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ واقعی اس میں چیز پائی جا رہی ہے. مذکر مؤنث ہونے میں مطابق ہونا لازمی ہے. اب دیکھیے خالد مذکر ہے اور عالم بھی مذکر ہے، دونوں مذکر ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز انہوں نے بتائی کہ واحد تثنیہ جمع میں مطابق ہونا لازمی ہے. تو خالد واحد ہے اور عالم بھی واحد ہے. اگر خالد تثنیہ ہوتا تو عالم بھی تثنیہ ہوتا، خالد جمع ہوتا تو عالم بھی جمع ہونا تھا، کیونکہ مبتدا اور خبر کا واحد تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث میں آپس میں مطابق ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے. اور خبر اگر جملہ ہو، ٹھیک ہے، اوپر جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ خبر اگر مفرد ہو تو کیا کرنا ہے، تو وہ ساری چیزیں خالد عالم میں ہم نے سمجھ لی. اور خبر اگر جملہ ہو تو کیا کرنا ہے، تو تھوڑی سی نئی سی بات ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں انشاءاللہ آپ کو تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں اس کو کہ خبر اگر جملہ ہو تو کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے کیونکہ یہ آپ کے لیے نئی سی ایک بات ہوگی. خبر اگر جملہ ہو تو عموماً اس میں مبتدا کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب ہم اس کو لکھ لیتے ہیں. انہوں نے 4 مثالیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. کتاب کے اوپر ہی تھوڑا سا گند ڈالتے ہیں تو اہل کتاب سے، کتاب کے رائٹر سے تھوڑی معافی مانگ لیں گے بعد میں. تو یہ دیکھ لیں، خبر اگر جملہ ہو تو عموماً اس میں کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں زید جاء، زید جاء، ٹھیک ہے. اب زید جاء بیسیکلی یہ جو ہے نا جاء، یہ آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے لیکن یہ ہے پوری خبر، جملہ ہے، ٹھیک ہے. جملہ مطلب اس میں بات کمپلیٹلی سمجھ میں آ رہی ہے. جملے کی تعریف کیا تھی؟ جملہ مرکب تام کو کہتے ہیں. مرکب تام کو جملہ اور کلام کہتے ہیں، وہ آپ نے پڑھا ہی تھا. اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ اپنی ہاتھ میں جو بک ہے خلاصۃ النحو کی، اس کو تھوڑا سکرول کریں، پیچھے کی طرف جائیں اور جہاں پہ مرکب مفید غیر مفید وہاں پہ لکھا ہو نا، وہاں پہ مرکب مفید لکھا ہوگا. اس کو مرکب جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. مرکب مفید، جملہ اور کلام تو وغیرہ وہاں پہ لکھا ہوگا. جاء چونکہ یہاں سے پورا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مرکب مفید کہلایا، ٹھیک ہے. مرکب مفید مطلب جملہ اور کلام. تو بہرحال جاء یہ پورا جملہ ہے، مطلب اس کا کمپلیٹلی آیا وہ ایک مرد، پوری بات ایک سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے. آگے زید مبتدا اور جاء اس کی خبر ہے جملہ اور یہ اسم ہے مبتدا. انہوں نے کہا کہ اگر جملہ ہو تو اس میں ضمیر ہونا لازمی ہے. بھئی ہمیں تو کوئی ضمیر نہیں نظر آ رہی. جاء کا مطلب ہے آیا وہ ایک مرد. یہاں پہ ہوا، انتا یا پھر انا وغیرہ، مطلب میں، وہ، تم وغیرہ کوئی ضمیر کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو غائب متکلم یا مخاطب پر دلالت کر رہی ہو. غائب جو یہاں پہ موجود نہیں ہے اس کے لیے جو لفظ استعمال ہے وہ، ٹھیک ہے. اور جو مخاطب ہے، مخاطب کے لیے بھی نام استعمال نہیں ہوتا. غائب کے لیے بعض اوقات وہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اپنے لیے بھی نام استعمال نہیں کرتے ہم، اپنے لیے بھی میں کہہ دیتے ہیں، میں، ہم، وہ وغیرہ. یہ الفاظ جو ہیں ضمیر کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ کوئی ضمیر لکھی ہوئی تو ہمیں نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ جاء کے اندر ایک پوشیدہ ضمیر نکالیں گے، ہوا، ٹھیک ہے.
اس کے اندر ہوا ضمیر ہے. یہ آئی کہاں سے انشاءاللہ پھر ایکسپلین کریں گے پھر کبھی کسی موقع پر. آگے سبق بھی آ رہا ہے پورا کمپلیٹ ضمائر کے بارے میں, وہ انشاءاللہ وہاں پہ بہت ساری چیزیں آپ کو ضمائر کے متعلق پتہ چلیں گی. یہاں پہ آپ اتنا بلیو کرنے کہ اگر میں کہہ رہا ہوں تو سچ ہی ہوگا. جا کے اندر ایک ہوا ضمیر ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ضمیر ابھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. انشاءاللہ جب ضمیر کا سبق آئے گا تو اس میں بتاؤں گا کہ میں نے اس کے پیچھے دلیل کیا تھی اور یہ کہاں سے ضمیر آئی ہے, ٹھیک ہے. بہرحال آپ مان لیں کہ جا کے اندر ایک ہوا ضمیر ہے. تو انہوں نے کہا کہ مبتدا کے مطابق اب یہ جو ضمیر ہے ہوا, اس کو تو ہے تو ٹھیک ہے آپ نے مان لیا ہے, لیکن یہ مبتدا کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو یہ آپ نے چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. زیدن ہے مذکر, ٹھیک ہے, اور ہوا بھی ہے مذکر, ٹھیک ہے, اور جا زیدن ہے واحد اور ہوا بھی واحد ہے, ٹھیک ہے, دونوں واحد ہیں. آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا. اب یہاں پہ سیم ایگزیکٹلی یہی مثال ہے ہندن ذہبت. ہندن ذہبت کے اندر بھی یہ ہیا ضمیر ہے, ایک چھوٹی سی میں آپ کو چلیں یہیں پہ لکھ دیتا ہوں. آپ یہ بھی مان لیں پہلے جس طرح آپ نے مانا کہ بھائی زیدن جا کے اندر ہوا ضمیر ہے, تو یہ بھی مان لیں ذہبت کے اندر ہیا ضمیر ہے. ہیا ضمیر ہندن کی طرف راجع ہے, یہ بھی واحد ہے, ہیا بھی واحد ہے. ہندن یہ بھی مؤنث ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ذہبت بھی مؤنث ہے, ٹھیک ہے. اب انہوں نے بتایا کہ یہ ضمیر مبتدا کے مطابق ہونی چاہیے. ضمیر مبتدا کے مطابق ہے مؤنث اور واحد ہونے میں, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ پہلی مثال میں مذکر اور واحد ہونے میں. اب یہاں پہ دوسری مثال لکھی ہے. پہلے تو میں بتا رہا تھا کہ آپ کو اس کے اندر ہوا اور ہیا موجود ہے, آپ میرا یقین کر لیں بس کہ ہے, اور کیوں ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو ان فیوچر بتاؤں گا آگے چل کے آگے اسباق کے اندر. تو اب یہاں پہ انہوں نے لفظوں میں ظاہر کر کے بھی لکھ دیا کہ یہاں پہ موجود ہے. یہاں پہ دیکھیں لفظوں میں ظاہر کر کے, اور یہاں پہ بھی ہیا لکھ دیا انہوں نے. تو ہیا ہندن کے مطابق ہے, یہ میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح واحد مؤنث, اور ہوا زیدن کے مطابق ہے کیسے, کیونکہ واحد مذکر ہے. زید بھی واحد مذکر, ہوا بھی واحد مذکر, اور ہندن بھی واحد مؤنث اور ہیا بھی واحد مؤنث. اب ہوا ذکیون یہ پورا جملہ ہے, ٹھیک ہے, ہوا ذکیون یہ جملہ ہے, اور جملے کے اندر جو ضمیر ہے ہوا وہ زید کے مطابق ہے. اور ہندن کے اندر ہندن مبتدا اور ہیا ذکیتن یہ جملہ, اور ہیا ذکیتن جملہ چونکہ ہے تو جملے کے اندر ایک ضمیر ہونا لازمی ہے جو مبتدا کے مطابق ہو. تو ہیا اس میں ضمیر ہے جو مبتدا کے مطابق ہے. تو بائی دا وے آپ کو سمجھ آ ہی رہی ہوگی. یہاں پہ مجھے کمنٹ آیا, کمنٹ کے اندر لکھا ہوا تھا کہ مجھے ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ بھی سمجھ نہیں آیا. میں گفتگو کرتے ہوئے سمجھاتے ہوئے بار بار ٹھیک ہے کہ لفظ استعمال کرتا ہوں, بس زبان پہ چڑھا ہوا ہے. تو کمنٹ آیا بھائی مجھے ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آیا. تو ساتھیوں نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ مجھے بتائیں میں شروع کہاں سے کروں. تو وجہ بھی سامنے پتہ چل گئی کہ بھائی آپ کو ٹھیک ہے کے علاوہ اور کچھ کیوں نہیں سمجھ آیا, کیونکہ آپ اس سے پہلے جو پڑھنے ہیں سبق وہ آپ اگر کمپلیٹ کریں تو اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے کہ بھائی یہ ٹھیک ہے کے علاوہ میں کیا بول رہا ہوں. تو اینی ویز اگر آپ کو ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کا یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیچھے والے جو اسباق ہیں وہ کمزور ہیں. بہرحال زیدن ہوا ذکیون اور ہندن ہیا ذکیتن, یہ بات آپ کو میں نے بتا دی کہ جملہ ہے, جملے کے اندر ایک ضمیر ہے اور ضمیر مبتدا کے مطابق ہے, ٹھیک ہے. تو آگے چلیں تو یہ آگے والا سبق ہے 3 قواعد باقی ہیں 8 9 10. انہوں نے کہا تھا کہ مفرد ہو تو کیا ہونا چاہیے, مبتدا اور خبر کی 5 میں سے جو ہے 4 چیزوں میں مطابقت ہونا لازمی ہے, مطلب مذکر مؤنث اور واحد تثنیہ جمع. اور اگر جملہ ہو تو جملے میں ضمیر مطابق ہونا لازمی ہے, ٹھیک ہے. آگے اگر جار مجرور ہو, جار مجرور کا بھی انہوں نے کہا تھا جار مجرور کیا چیز ہوتی ہے. بیسیکلی آپ نے اگر پہلا سبق پڑھا ہے نا, وہ جو سب سے پہلا خلاصۃ النحو کا لیکچر ہے, اس میں میں نے ٹرمینالوجیز بتائی تھی, اصطلاحات بتائی تھیں کہ اصطلاحات کیا ہیں, اور میں نے کہا تھا کہ نیکسٹ ہم کبھی بھی گفتگو کریں گے تو اصطلاحات میں کریں گے, ٹھیک ہے. یہ مرفوع کیا ہوتا ہے, رفع کیا ہوتی ہے, منصوب کیا ہوتی ہے, نصب کیا ہوتا ہے, مجرور کیا اور جر کیا, تو وہاں پہ میں نے بتایا تھا. تو بہرحال میں پھر بھی ونس اگین ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ مجرور کیا ہوتا ہے. جر کہتے ہیں زیر کو, اور جس حرف پر جر ہو اسے کہتے ہیں مجرور. صحیح ہو گیا, سمجھ میں آ گئی. تو اب آپ نے یہ 2 چیزیں یاد رکھنی ہیں, اور ایک چیز آپ چلیں تھوڑا سا اضافہ کر لیں. جو لفظ جر دینے والا ہے جس کی وجہ سے اس کے بعد والے لفظ کے نیچے جر مطلب زیر آئے, اسے کہتے ہیں جار. جر دینے والا, زیر دینے والا, اپنے بعد آنے والے لفظ کو زیر دینے والا. مثال لکھ دیتا ہوں, فی ایک ایسا لفظ ہے جو جار ہے, اپنے بعد آنے والے لفظ کے نیچے زیر دیتا ہے. اب فی آپ نے جہاں جہاں بھی پڑھا ہوگا, فی کے بعد جو لفظ ہوگا, قرآن شریف میں دیکھ لیں, کہیں بھی دیکھ لیں آپ عربی کے اندر, فی کے بعد جو بھی لفظ آئے گا اس کے نیچے زیر آئے گی. فی الداری, فی المسجدی, فی الکتابی, فی الداری, جو بھی آپ اس کی مثال بنا سکتے ہیں. تو آپ کو اس کے بعد والے لفظ کے نیچے زیر ہی ملے گی. اب الداری لکھ لیتے ہیں, الداری. اب الدار کا مطلب ہے گھر, لیکن یہ ہے مجرور, اس کے نیچے زیر آ رہی, یہ جار ہے, اور جس کے نیچے زیر ہو اسے کہتے ہیں
آپ کو آلریڈی پتہ ہے، پہلے سے پتہ ہے کہ اسے مجرور کہتے ہیں۔ اب ہماری مثال بھی کچھ اسی طرح کی ہونے والی ہے، اس کو ہم لکھ دیتے ہیں زیدن۔ اب یہ ہے مبتدا، یہ ہے جار، یہ مجرور۔ انہوں نے کہا تھا کہ خبر اگر جار مجرور ہو، یہ ہے مبتدا اور یہ ہے مبتدا کی خبر۔ انہوں نے کہا تھا کہ خبر اگر جار مجرور ہو تو کیا ہونا چاہیے، تو اسے ایسے فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق کرنا ہوگا کہ جو مذکر مؤنث واحد سے نہیں۔ چلیں ایک ایک چیز کر کے سمجھتے ہیں، ساری آپ ایک دفعہ بولوں گا تو کنفیوز نہ ہو جائیں۔ تو بہرحال آپ کو خبر اگر جار مجرور ہو، آپ کی اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ خبر ہے، ٹھیک ہے، یہ خبر ہے اور یہ جار اور مجرور ہے۔ ایک اور بات، آپ نے اول سے آخر تک گنتی کر کے بتانا ہے کہ میں درمیان میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کتنی دفعہ کہہ رہا ہوں، تو بہرحال یہ دیٹ اٹ ایک آپ کا کام ہے۔ فی داری، یہ جار اور اداری، فی جار اداری مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوں گے کسی فعل یا شبہ فعل کے لیے خالی جگہ، یہاں پہ کچھ محذوف ہے، کچھ مسنگ ہے، اس کو ہم نے پر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مثال کے طور پہ زیدن، زید ہے، فی میں اداری گھر، زید گھر میں ہے۔ اب کیا ہے، ثابتن موجود ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ ثابتن یا ثابتہ نکالیں گے، مثال کے طور پہ ہم نکال لیتے ہیں ثابتہ، ثابتہ، زیدن ثابتہ فی الداری، زید گھر میں ثابت ہے، مطلب موجود ہے، پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب زید گھر میں موجود ہے، یہ ہم نے محذوف نکالا ہے، یہ دراصل یہاں پہ تھا نہیں، میں اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ کلر دینے کی کوشش کرتا ہوں، یہ تھا محذوف، محذوف مطلب ہڈن، وہ یہاں پہ لکھا ہوا نہیں تھا، مٹا ہوا تھا اور معنی میں موجود تھا۔ جس طرح ہم سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، گھر، ہم سے کوئی پوچھتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں گھر۔ اب یہ جو گھر کہہ دیا نا بڑا سمپلی ہم نے، دراصل تھا کہ میں گھر جا رہا ہوں، یہ پورا جملہ تھا کمپلیٹ، لیکن سوال کے اندر وہ چیز آلریڈی موجود ہے، سب کو سمجھ میں آ رہی ہے، تو ہم نے سمپلی کہہ دیا گھر، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو چیز ہے نا، یہ محذوف، بعض اوقات بعض ریزنز کی بنا پر مختلف زبانوں والے، مختلف کلچرز کے لوگ، مختلف جو ہے مقامات پر الگ الگ جملے ہوتے ہیں جو محذوف کیے جاتے ہیں، مٹائے جاتے ہیں، ہڈن کیے جاتے ہیں، چھپائے جاتے ہیں۔ تو یہ عربی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ چھپا ہوا کوئی فعل یا شبہ فعل نکالیں گے۔ ایک اور بات کہ آپ انہوں نے کہا کہ ایسے فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق کریں گے جو ڈیش ڈیش میں مطابقت ہو، آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ لیکن فعل یا شبہ فعل، فعل آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ثابت تھا، اب یہ شبہ فعل کیا ہوتا ہے، یہ آپ کے لیے بالکل برینڈ نیو نئی بات ہے، انشاءاللہ آگے بھی ہم نے پڑھنی ہے یہ، لیکن ونس اگین آئی ول ریپیٹ آن دس مقام، لیکن یہ ادھر بھی میں کر دیتا ہوں۔ تو اس کو ابھی فی الحال کے لیے کرتے ہیں یہاں پہ شبہ فعل، یہ ہے اس میں فائل۔ جنہوں نے میرے نصاب الصرف کے لیکچر سنے ہوئے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جب بعض میں چیزیں جو بیان کرنے لگا ہوں وہ کیا ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن تھوڑا سا مور ایکسپلین ان دس جگہ انشاءاللہ۔ یہ اب میں اس کو اس میں فائل لکھتا ہوں، یہ نمبر 1 ہے اس میں فائل، جو اس میں مفعول، فتح مشبہ، اس میں تفضیل، اور نمبر 5۔ اب یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ میں نے یہاں پہ لکھ دی، انہیں کہتے ہیں شبہ فعل، فعل کے مشابہ، کس چیز میں، عمل کرنے میں۔ جس طرح فعل ہوتا ہے نا، فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے، لائک دس، بالکل ایگزیکٹلی یہ بھی، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، مصدر، یہ جو ہے اسماء ہیں یہ بھی ہیں اسم لیکن عمل فعل کی طرح کرتے ہیں، مطلب ان کا ایک فاعل بھی ہوتا ہے، اس میں فاعل ہے اسم لیکن عمل فعل کی طرح کرے گا، مطلب اس کا فاعل بھی ہوگا، مفعول بھی ہوگا، اس میں مفعول اس کا نائب الفاعل ہوگا اور مفعول ہوگا، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، مصدر، ایگزیکٹلی یہ بھی اسی طرح فعل کی طرح عمل کریں گے، اس لیے نہیں کہتے شبہ فعل، عمل کرنے میں یہ فعل کی طرح ہوتے ہیں اسم لیکن عمل کرنے میں فعل کی طرح، اس لیے نے کہہ دیا شبہ فعل، یہ فعل نہیں لیکن فعل کے مشابہ ہیں۔ تو بہرحال یہ بات موقع کی مناسبت سے تھوڑی سی میں نے سمجھا دی، انشاءاللہ موقع پہ جب اس کی بات آئے گی، واری آئے گی، انشاءاللہ اس کو مزید ایکسپلین کروں گا۔ تو بہرحال فی الحال کے لیے اتنا کافی ہے، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل اور مصدر، یہ چند ایک چیزیں ہیں جو آپ نے یہاں پہ اس مقام میں اس موقع میں پڑھنی ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ اگر خبر جار مجرور ہو تو ایسے فعل یا شبہ فعل، یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ چکی ہے، محذوف کے متعلق ہوگی، محذوف بھی آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے، جو مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع ہونے میں مبتدا کے مطابق ہو۔ مذکر مؤنث اگین وہی چیزیں تمام چلتی ہوئی آ رہی ہیں جو مفرد سے چلی تھیں، مفرد میں بھی وہی چیزیں تھیں، اور جب خبر جملہ ہو تو وہاں پہ بھی وہی چیز ہے، اور یہاں پہ جب خبر جار مجرور ہے تو بھی وہی چیز ہے، لیکن تھوڑا سا الفاظ میں فرق، الفاظ کا ہیر پھیر سمجھ رہے ہیں کہ اگر
خبر جار مجرور ہو تو اس کا ایسے فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق ہونا لازمی ہے کہ جو مذکر مؤنث اور واحد تثنیہ جمع، پہلے دوسرے پوائنٹ میں بھی یہی تھا، مذکر مؤنث اور واحد تثنیہ جمع، جہاں پہ بھی مذکر مؤنث اور واحد تثنیہ جمع ہے، تو مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع میں اس کا مبتدا کے مطابق ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیسے مطابق ہو رہا ہے؟ زیدن، اب ثبتا کے اندر بھی ہوا ضمیر ہم نے نکال لی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ فعل ہے، انہوں نے کہا کہ ایسا فعل شبہ فعل جو مطابق ہو، اب فعل ہے واحد، زید ہے واحد، اب یہ جو ہم نے شبہ فعل نکالا ہے نا محذوف، ثابتہ یہ واحد ہے اور زیدن بھی واحد ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا تھا مذکر مؤنث، تو مذکر مؤنث میں سے یہ مذکر ہے اور زید بھی مذکر ہے۔ آگے چلے تو مبتدا اگر غیر عاقل کی یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث یا جمع مؤنث دونوں طرح سے آ سکتی ہے۔ اب یہ مثال لکھی ہوئی ہے، الجبال شامخۃ یا شامخاتن، یہ تقریباً اگر ایگزیکٹلی چلیں تھوڑی سی اس میں تبدیلی بھی ہے، لیکن یہ قاعدہ ہم موصوف صفت میں بھی پڑھ چکے ہیں اور جملہ فعلیہ کے بیان میں بھی تقریباً ملتا جلتا پڑھ چکے ہیں، تو یہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بالکل نیا قاعدہ نہیں، یہ پرانا قاعدہ ہے۔ اور الجبال اور النساء یہ دونوں چیزیں ہیں، الجبال غیر عاقل کی جمع مکسر اور النساء مؤنث عاقل کی جمع مکسر، ٹھیک ہے۔ اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع مکسر یا پھر مؤنث عاقل کی جمع مکسر، یہ اور کے ذریعے سے دو چیزوں کو آپس میں بیان کریں عطف کر کے، یہ اس لیے بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتی کہ مبتدا اگر غیر عاقل کی یا مؤنث عاقل کی کیا جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث یا جمع مؤنث دونوں طرح سے آ سکتی ہے۔ اب یہ دیکھیں الجبال، اس کی بھی واحد مؤنث جمع مؤنث دو طرح سے خبر آئی ہے، شامخۃ واحد مؤنث، شامخات جمع مؤنث، عاقلۃ واحد مؤنث اور عاقلات جمع مؤنث۔ یہ بات یہاں کی نحو کی حد تک تو درست ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ یہ غیر عاقل کو اور مؤنث عاقل کو ایک ہی قاعدے کے تحت عربوں نے کیوں لایا ہے، اور عرب کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں کہ کیا مؤنث غیر عاقل ہوتی ہے۔ مؤنث اگرچہ یہاں پہ مؤنث عاقل ہی کہا گیا کہ مؤنث عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے ایک قاعدہ کیوں بنایا ہے پتہ نہیں، ویسے عورتیں جو ہیں وہ ناقصات العقل ہوتی ہیں، حدیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے، تو عورتوں کو بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے اس بات پہ کہ ناقصات العقل اگر ان کو کہا جائے، لیکن کسی کو چھیڑنا بھی نہیں چاہیے کہہ کے۔ اینی ویز یہاں پہ موجود ہے، یہ عرب کے کلچر کے حوالے سے اور عرب کی لینگویج کے حوالے سے انہوں نے ایک قاعدہ بنایا، اور قاعدہ غیر عاقل اور مؤنث عاقل دونوں کے لیے ایک ہی طرح سے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو الجبال شامخۃ، پہاڑ جو ہے وہ بہت بلند ہے، اور شامخات یہ جمع مؤنث ہے، شامخات کا ویسے مطلب ہوتا ہے بلند ہونا۔ اینی ویز آگے کی طرف بڑھیں تو مبتدا اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث یا جمع مذکر آ سکتی ہے۔ الرجال یہ مذکر عاقل ہے، الرجال مذکر بھی ہے عاقل بھی ہے اور جمع مکسر بھی ہے۔ جمع مکسر کس طرح سے ہے دیکھیں، رجل واحد تھی، رجل، اور اس کی جمع بنی رجال، مطلب جیم اور لام کے درمیان الف آ، تو کیا ہو گیا کہ اس کی واحد کی بنا، واحد کی شکل، واحد کی صورت سلامت نہیں رہی، رجلون سے رجالن ہو گیا۔ اگر را جیم لام اسی طرح ایگزیکٹلی ملے ہوئے رہتے اور اس کے بعد کوئی لفظ آ جاتا تو اسے کہتے ہیں ہم جمع سالم، لیکن یہ جمع مکسر ہے کیونکہ واحد کو توڑ کر، کسرن کہتے توڑنے کو، واحد کو توڑ کر جمع بنائی گئی، اور یہ آلریڈی آپ پڑھ بھی چکے ہیں، میں نے موقع کی مناسبت سے ایک دفعہ پھر اس کو ریپیٹ کر دیا۔ بہرحال آگے چلیں تو مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو کیا ہوتا ہے کہ خبر واحد مؤنث جمع مذکر آ سکتی ہے۔ اب یہ عالمتن یا علماء دونوں خبریں آ سکتی ہیں الرجال کی۔ اب یہاں تک تو بات سمجھنے والی تھی کہ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ خبر اگر مفرد ہو تو مبتدا کے مطابق آتی ہے، رجال جو ہے وہ بھی جمع تھا، علماء بھی جمع تھا، الرجال یہ بھی مذکر تھا، علماء بھی مذکر تھا، یہ تو ایگزیکٹلی مبتدا خبر ایک دوسرے کے مطابق آ رہے ہیں۔ لیکن عالمتن دیکھیں یہاں پہ یہ بات بھی آپ کو کنفیوز کر سکتی ہے، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ خبر اگر مفرد ہو تو ان چیزوں میں مطابقت ہونا لازمی ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں نہیں ہے، وہ کوئی آپ کو بتا کے کنفیوز کر سکتا ہے، لیکن آپ اس کو بتائیں گے کہ یہاں پہ خلاصۃ النحو کے جملہ اسمیہ کا بیان والے سبق کا قاعدہ نمبر 10 پایا جا رہا ہے، اور یہاں پہ اس طرح سے آ سکتا ہے، مطلب الرجال جمع ہے، عالمتن واحد ہے، الرجال مذکر ہے اور عالمتن مؤنث ہے۔ امید ہے آپ کو سبق کی سمجھ آ چکی ہوگی اچھی طرح سے، اور اگر آپ کو سبق کی سمجھ نہیں آئی تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ونس اگین آپ شروع سے لے کر آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں، اس سبق کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اور اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ نہ کہیے گا کہ آپ نے ٹھیک ہے کے علاوہ کوئی سمجھ میں نہیں آئی، تو آپ کو شروع سے پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کے پچھلے سبق کمزور ہیں تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے میری ٹھیک ہے گننی ہے، تو جتنی دفعہ میری ٹھیک ہے ہوگی آپ کمنٹ کے اندر ضرور لکھیے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے سبق
سبق میں، اور آپ نے ٹیسٹ بھی لازمی کلیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے سبق میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔